بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میرے مولا کو خلافت ملی ہے، امامت نہیں، ولایت نہیں، اس لیے کہ علی امامت اور ولایت میں ملنے اور دینے کا محتاج نہیں تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند سلوات۔ خدا کو اگر کوئی خدا نہیں مانتا تو کیا خدا نہیں ہے؟ اگر رسول کو کوئی رسول نہیں مانتا تو کیا ان کی رسالت میں کوئی فرق پڑے گا؟ اگر کسی نے 3 مدتوں تک علی کو امام نہیں مانا، اپنا رہبر نہیں مانا، تو علی امامت سے نہیں ہٹے، علی ولایت سے نہیں ہٹے۔ یہ ظاہری منصب تھا جو حکومت چلانے کا منصب تھا، اور اس منصب پر کہ جو انسانوں پر کیا جائے اس پر کیا علی کو خوش ہونے کا مقام؟ اس لیے کہ میرے مولا کا منصب تو ہواؤں پر، جنوں پر، حیوانوں پر، ملائکہ پر کہاں کہاں نہیں چلتا۔ ہم اپنے امام کو امام کائنات مانتے ہیں، امام زمان مانتے ہیں، جو زمانے پر بھی امامت کرتا ہو اس کی عمر میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ 1000 سال پہلے اگر پردہ غیبت میں جائے گا اور ظہور کرے گا تو اس کی عمر ایسی دکھائی دے گی جیسے جوان کی عمر دکھائی دے رہی ہے، اس لیے کہ وہ امام زمان ہے، زمانہ اس پر غالب نہیں آتا، وہ زمانے پر غالب رہتا ہے۔ توجہ ہے؟ کے ظہور کے لیے بلند سلوات۔ تو ان کی خلافت اور وہ منصب ملنے کی وجہ سے کوئی ان کی صحت پر، لیکن بہرحال جو بظاہر دیا گیا، تب وہ بھی ذرا منظر آپ سنتے جائیے کہ جب حضرت اس مسجد میں پہنچے ہیں جسے مسجد کوفہ کہا جاتا ہے، بیعت لینے کے بعد جب حضرت منبر کی طرف بڑھے تو آپ نے پہلے زینے پہ بھی قدم رکھا۔ سنی بھی بات ہے آپ کی، مگر میرے الفاظ میں سن لیجئے۔ حضرت نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، توقع یہ تھی، خیال یہ تھا کہ اب تو زینے ختم ہو چکے، علی کہاں بیٹھیں گے؟ بھائی رسول کے بعد پھر اور اس کے بعد پھر اور پھر اس کے بعد آخری، اب علی کہاں بیٹھیں گے؟ اب یا کھڑے ہو کر تقریر کریں گے، یا یہ نیچے ہی بیٹھ جائیں گے، یا ایک زینہ اور بڑھوا دیں گے، یہی ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے مولا نے پہلے زینے پر قدم رکھ دیا۔ اب خیال ہوا کہ شاید اس کے بعد والے زینے پر بیٹھ جائیں گے، میرے مولا نے اس پہ بھی قدم رکھ دیا۔ یہ علی زینوں پہ قدم نہیں رکھ رہے تھے، تاریخوں پر قدم رکھ رہے تھے۔ اب اس سے زیادہ احتیاط کیا کروں کہ تاریخوں پہ قدم رکھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد مولا اس جگہ پر بیٹھے کہ جس جگہ پر رسول بیٹھا کرتے تھے۔ مل کر صلوات پڑھیں بابا جلوہ۔ اور حضرت اس منصب پر جا کر بیٹھ گئے تو اب اعتراض شروع ہوا، یا علی آپ کہاں بیٹھ گئے؟ تو میرے مولا نے جواب دیا کہ ممبر کی عزت میں علی کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے، علی کی عزت میں ممبر کی وجہ سے اضافہ نہیں ہوتا۔ جس ممبر پر علی بیٹھ جائے وہی ممبر رسول ہے، اور میں جانشین رسول ہوں، میں تالی تلو رسول ہوں، میں وارث رسول ہوں، میں اخ رسول ہوں، میں وزیر رسول ہوں، میں وصی رسول ہوں، میں خلیفہ رسول ہوں۔ جب ساری چیزیں میرے اندر رسالت والی منتقل ہو رہی ہیں سوائے امام نبوت اور رسالت کے، تو مجھے وہیں بیٹھنا ہے کہ جو منصب رسالت ہے، جو مقام رسالت ہے۔ لا نبی آبادی یا علی، فرق اتنا ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اور کوئی فرق نہیں۔ اور حضرت بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اس منبر پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو بے مثال خطبہ ہے، اور اس میں ایک اخلاقی نقطہ آپ یہ بھی لیتے جائیے کہ سب نے بیعت کر رہی، ایک شخص تھا جو بہرحال بعد میں مجھ سے اگر کوئی پوچھنا چاہے تو بتاؤں، اس نے بیعت نہیں کی اور جانا چاہتا تھا۔ حضرت نے فرمایا جانے سے پہلے اپنی ضمانت دے کر جاؤ کہ تم اپنے بابا کے نام کو استعمال نہیں کرو گے۔ توجہ ہے حضرت؟ جانے سے پہلے اس کی ضمانت دے کر جاؤ۔ تو کہا کہ کون میری ضمانت لے گا؟ قربان جاؤں، ہم اس امام کو امام مانتے ہیں جو اس اخلاق کو پیش کرتا ہوں۔ کہا میری کون ضمانت لے گا؟ سارا معاشرہ آپ کے ساتھ ہے، میں تو اب ایک علیحدہ دکھائی دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں تمہاری ضمانت لوں گا۔
ضمانت بھی مانگ رہے ہیں اور خود ضمانت دے رہے ہیں, اور ہاتھ بڑھا کے کہا مجھ سے ہاتھ ملاؤ کہ تم مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ کہ تم اپنے والد کی اثر و رسوخ کو استعمال نہیں کرو گے, اور ضمانت لے لی. حضرت نے خطبہ دیا, نیچے تشریف لائے, مبارکبادیں ہو رہی ہیں. اسی عالم میں مولا کائنات نے ایک مرتبہ اپنی اس نشست سے اپنے آپ کو بلند کیا اور چند قدم آگے بڑھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کا استقبال کیا ہو, اور معانقہ و مصافحہ کیا ہو, اور اس کے بعد آ کر آپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے, اور کچھ دیر تک اس طرح محسوس کیا اصحاب مولا نے جیسے کسی سے محو گفتگو ہے, اور پھر کچھ دیر بعد جیسے کوئی جا رہا ہو, اس انداز میں حضرت نے رخصت کیا. بعض کے ذہن میں خیال آیا جو صاحبان معرفت تھے کہ شاید کوئی جن آیا ہو جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا, لیکن جب وہ منظر تمام ہو گیا تو اصحاب مولا نے بڑھ کر کہا یا علی اب ذرا بتا دیجئے کہ یہ کون آیا تھا اور کون چلا گیا اور کیا گفتگو ہوئی اور کون سی شخصیت تھی جس سے آپ نے گفتگو کی. تو میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی خضر مجھے مبارکباد دینے آئے تھے, اور انہوں نے مبارکباد مجھے دی. کچھ دیر گفتگو ہوئی اور وہ چلے گئے. کہا یا علی بات کیا ہوئی؟ کہا بات یہ ہوئی کہ جب وہ آ کر بیٹھے تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی مادی تحفہ تو نہیں چاہیے اس خوشی کے موقع پر, مجھے تو روحانی تحفہ چاہیے. ایک پیغام دے رہے ہیں میرے مولا کہ اگر تمہیں کسی سے کچھ لینا ہے تو علم میں اضافے کا تحفہ سب سے بڑا تحفہ ہے, ورنہ علی کے علم میں کیا اضافہ. ہمیں پیغام کہ اگر کسی سے کچھ مانگو تو علم مانگو. کوئی اگر دے سکتا ہے کچھ اور اس کے پاس علم ہو تو اس سے مادی چیز مت مانگنا, علم مانگنا. اس لیے کہ علم میں جو طاقت اور قوت پائی جاتی ہے وہ مادیات میں نہیں پائی جاتی. تو کہا میں نے کہا کہ یا خضر مجھے کچھ تحفہ دیجئے. تو حضرت خضر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ. یا علی یہ تحفہ ہے, کتنا اچھا ہے کہ اغنیاء صاحبان ثروت فقراء کے آگے جھک کر پیش ہوں اللہ سے ڈرتے ہوئے. کیا بہتر ہے کہ صاحبان ثروت فقیروں سے جھک کر ملے اس لیے کہ اللہ سے ڈر لگتا ہے. اور کہا کہ جب یہ خضر نے جملہ کہہ دیا تو خضر نے بڑھ کر کہا علی آپ ابو الحکم ہیں, اب آپ بھی کچھ دیجئے. تو میرے مولا نے جملہ جو ارشاد فرمایا آپ قربان جائیے اور ہم سب مل کر مولا کے نام پر قربان ہو جائیں. حضرت نے اسی وزن کا جملہ لیکن مفہوم زمین تا آسمان فرق دکھائی دیتا ہے. مولا نے فرمایا ما احسنا تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ. کیا اچھا ہے, کتنا عمدہ ہو جائے کہ فقیر اکڑ کر چلے اغنیاء کے سامنے, فقیر سینہ تان کے چلے پیسے والوں کے سامنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے. صلوات پڑھیں گے مل کے بابا جب. کتنا دل بڑا ہو جائے فقیروں کا جب مولا کا یہ جملہ سن لیں. کیوں کسی کو اس لیے سلام کر رہے ہو کہ تمہیں کچھ دے دے گا؟ کیا اللہ کے وجود کو بھول گئے؟ کیوں کسی کے آگے جھک رہے ہو کہ یہ تمہیں کچھ سونپ دے گا؟ سب سے بڑا وجود جو دینے والا ہے وہ اللہ کا وجود ہے. مینا کی سرزمین پر میرے چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فقیر کو مانگتے ہوئے دیکھا تو حضرت نے اس کو ہاتھ پکڑ کے کہا کہ تو کافر ہے. کہا نہیں حضرت میں مسلمان ہوں. کہا اس سرزمین پر جب ساری دنیا اس سے مانگ رہی ہے تو لوگوں سے مانگ رہا ہے. اس سرزمین پر تو اب اس سے مانگ. اور بارگاہ پروردگار میں, اور یہ بات بھی میں کہہ چکا ہوں لیکن دوہرا رہا ہوں کہ عالم یہ ہے کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ اب سے 14-15 سال پہلے کہ آپ مولوی بننے جا رہے ہیں, کھائیں گے کیسے؟ کہا صاحب کیا صحیح ہے, کہا کھائیں گے کیسے آپ؟ تو جملہ جو میرے ذہن میں آیا وہ آیہ کریمہ تھی کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جب قرآن نے یہ آیت بیان کر دی, قرآن نے یہ نظریہ دے دیا کہ زمین پر کوئی جنبندہ نہیں ہے, جنبش کرنے والا نہیں ہے, مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ نے اپنے اوپر لے لیا ہے.